رب کعبہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج ہم نے اپنی آنکھیں نہ کھولی، اگر آج ہم نے اس چیز کو نہ سمجھا کہ فرقہ واریت ہمارے لیے کیا ہماری نسلوں کے لیے بھی آگ ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے اپنی نسلوں کو برباد ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں، سینکڑوں خدا ہیں جن کے وہ ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، قوم کو میں آئینہ دکھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ میں آپ ایک سپیکر دانش ڈار سے گزارش کروں گا کہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر دانش ڈار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیج پہ موجود معزز حضرات اور یہاں جلسے میں آئے ہوئے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت ہی مختصر سے الفاظ میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں آج ہمارے ملک کا کیا حال ہے۔ ہمارے دشمنوں نے کئی سالوں کی محنت لگا کے اس ملک کو، اس ہمارے خوبصورت گلدستے کو ایک نفرت کا بازار بنا دیا۔ ہمارے دشمنوں نے کئی سالوں سے جو نفرت کے بیج بوئے، آج وہ بیج بڑے درخت کی شکل میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے خون کے پیاسے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ آج ایسا ماحول ہے کہ ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت تھی، مگر افسوس ہم مسلمانوں کو فرقہ واریت کی آگ نے اس قدر جلا دیا کہ ہم منظر عام پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو تنقید اور طعنہ دیتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم منظر عام پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو تماشا دکھاتے ہیں کہ ہاں ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے، ہمارا بھائی ہمارا دشمن ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج ہم نے اپنی آنکھیں نہ کھولی، اگر آج ہم نے اس چیز کو نہ سمجھا کہ فرقہ واریت ہمارے لیے کیا ہماری نسلوں کے لیے بھی آگ ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے اپنی نسلوں کو برباد ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ ہمیں فرقہ واریت کی آگ سے باہر آنا ہے۔ ایک شاعر نے بہت خوبصورت الفاظ کہے ہیں، دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں، سینکڑوں خدا ہیں جن کے وہ ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، قوم کو میں آئینہ دکھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھی، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھی، دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا، کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا، وہ تم ہی تھے، میں یہ تمہیں بتانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ اگر ہم اس بات پہ غور کریں، جب الیکشن کا وقت بہت نزدیک آ جاتا ہے تو ہمارے دشمنوں کے پاس کوئی مدعا نہیں ہوتا بات کرنے کا، تو بس مسلمان اور مسلمانوں سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کو مدعا بنا کے ہمارے معصوم بھائیوں بہنوں کو جو غیر مسلمان ہیں ان کو بہلا فسلا کے ورگلا کے کہ تمہارے خلاف ہے مسلمان، مسلمان تمہارے دشمن ہیں، یہ چیز ان کے اندر پیدا کی جا رہی ہے کہ تمہاری ذات کو، تمہارے مندروں کو اور تمہارے دھرم کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، اس چیز کی بنا پہ ووٹ حاصل کیے جا رہے ہیں۔ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر تم اس کی بنیاد پہ ووٹ حاصل کرتے ہو، اگر تم ووٹ حاصل کرنے کے بعد
जीत भी जाते हो तो लानत है तुम्हारी उस जीत पे जो एक मुसलमान के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने के बाद तुम हासिल करो। लानत है तुम्हारी उस जीत पे जो तुम बेगुनाह मुसलमानों को सलाखों के पीछे खड़े होने के बाद हासिल करो। लानत है तुम्हारी उस जीत पे जो बिल्किस बानो और उस बहन जैसी तमाम बहनों के मुजरिमों को रिहा करने के बाद तुम हासिल करो। लानत है तुम्हारी उस जीत पे जो तुम मॉब लिंचिंग में मरने वाले मुसलमानों के कातिलों को बरी करने के बाद वो हासिल करो। मैं तो तुम्हें सिर्फ इस्लाम का दुश्मन समझता था, लेकिन आज मुझे ये गहराई से एहसास हो रहा है कि तुम अपने सनातन धर्म के भी दुश्मन हो। सनातन धर्म तो बहुत खूबसूरती और पीस का, एक अमन का पैकर है। तुम लोगों ने तो उससे भी वफा नहीं दिखाई। जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उनकी तालीमात में हरगिज़ ऐसा ना होगा कि तुम उनके लोगों के मुंह से निवाला छीन के अपने घर की रोटियां सेको, तुम लोगों को बेआबरू करके अपने घरों की इज्जतों को बढ़ाओ। ये हरगिज़ ऐसी तालीम नहीं है। तुमने तो उनसे भी वफा नहीं दिखाई मेरे भाइयों। मगर हम अपने नबी के गद्दार नहीं हैं। हम पहले भी ये बात कहते थे, आज भी ये बात कहते हैं और कयामत तक ये बात कहते रहेंगे कि जो मोहम्मद की उल्फत का कायल नहीं, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। खुद खुदावंद आलम ने फरमा दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। अब आखिर में मैं आपसे बस इतना अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे सामने एक वो शख्सियत बैठी है, जब हमारी दीन की शरीयत के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, जब हमारी अजानों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, हमारी माऊ बहनों के लिबास के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, जब हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा था, वो शख्सियत हमारे सामने है जिसने अकेले खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर वो बिल फाड़ के दुश्मनों के मुंह पे मारा कि हम मजम्मत करते हैं, हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं। और दूसरी शख्सियत फयाज साहब भी हमारे सामने हैं, जिन्होंने नागपुर असेंबली में खड़े होकर अल्लाह के नारे को बुलंद किया। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता इन लोगों की आवाज को जिताने का? अपने मुंह से, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि इनकी आवाज बनने का? तो हम ये ऐद लेते हैं कि इनको जिताएंगे और जहां जहां हमारे मजलिस के जितने भी लोग खड़े हैं इलेक्शन में, उन सबको जिताने की कोशिश करेंगे। आखिर में मैं अपनी बात इससे खत्म करता हूं। आज मोमिनों का प्यारा गया, हाथ में तिरंगा प्यारा गया। आज मोमिनों का प्यारा गया, हाथ में तिरंगा प्यारा गया। है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ। है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ। यूं कहो बुलंद सुने सारा जहां, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश दार साहब। अब मैं